قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو رضوان اسکر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ ادوار میں فتنوں کا دورہ ہے، اور انہی فتنوں میں ایک نام شیخ محمد کا بھی ہے جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی پر کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید ہی سے ان کے سارے عقائد ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہ تو یہ شان نزول دیکھتے ہیں، نہ یہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ ہی گراؤنڈ ریئلٹیز کو یہ خاطر میں لاتے ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک مکالمہ بھی دیکھنے کا موقع ملا جو پرویزی لوگوں کے ساتھ تھا، جس میں سورہ سبا کی آیت نمبر 43 اور 44 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان کے بارے میں ہیں اور یہ آیت ان کو ریفر کرتی ہیں۔ حالانکہ وہ شخص ان سے پوچھتے ہیں کہ these verses refers to who؟ تو وہ کہتے ہیں these verses refers to me، یہ آیت میرے بارے میں ہے۔ جبکہ سورہ سبا کی آیات کا مطالعہ اگر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات کفار مکہ کے بارے میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ سبا کی آیت نمبر 44 میں یہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم نے ان کی طرف آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نازل کی ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی رسول بھیجا ہے، اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ہم نے ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ پھر اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے باقی اقوام کو نہیں دی، پھر بھی وہ اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو شیخ محمد صاحب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا، تو ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس آیت میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی، تو ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ڈر سنانے والے آپ ہیں، تو بھائی آپ سے پہلے تو اللہ کے رسول ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آیات آپ کو ریفر کرتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی آیات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ محمد صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی آیات کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں گمراہی ہوتی ہے۔ میں اپنے کر رہا ہوں، اگر عربی کا کوئی پرابلم ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں، قرآن میرے پاس دیکھیے، اور کوئی اگر ہو تو دیکھیے۔ عربی کچھ پڑھ کے تو اتنا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ تو ذہن میں بھی ہوگا آپ کے۔ دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں لوگوں کے اوپر آیات واضح، ایک ہے آیات نازل ہوئی، آیت کا ذکر آتا ہے، ایک ہوتا ہے جو واضح ہو جائے۔ میرا اس وقت آپ سب سے سوال ہے کہ آپ تو ابھی بعد میں آئے، آپ جتنی میں نے آیت پڑھی آپ پہ واضح ہوئی کوئی بات؟ بہت واضح ہوگی، بات واضح ہوئی نا؟ تو سنیے، تو لوگ کہتے ہیں قالوا ھذا الا رجل، یہ نہیں ایک مرد ہے، یرید ان یصدکم، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ روک دے عما کان یعبد آباکم، روک دے جو ہمارے باپ دادا جو ہم جس کی بدلی اس سے روک دے۔ یہ شخص اس کا اس مرد کا یہ کام ہے، یہ مرد یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ محسوس ہو سکتا ہے اس وقت جو اگر اس کی آپ کنفرنٹیشن میں جائیں گے،
اگر جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رہا ہوں تو یہ یقین کرے اس وقت میں آپ کو وہ مرد نظر آ رہا ہوں جو آپ کے باپ دادا کے کانسیپٹ کے کنفرنٹیشن میں آ جائے گا. یہ آیت ہے, یہ دیکھیے آیت پڑھا ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, یعنی واضح آیت کی جب تلاوت ہو جائے, کلیریفیکیشن آ جائے آیت کی, تو وہی کہتے ہیں قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ, یہ نہیں سوائے ایک مرد ہے, يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ, یہ ارادہ کرتا ہے کہ روک دے, عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, اس کے بارے جو ہمارے باپ دادا جو ہمیں بندگی کرتے آ رہے ہیں, یہ کانسیپٹ بناتے آ رہے ہیں. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى, اور وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ایک افک ہے, افطرا کرا ہوا ہے, انوینٹ کر لیا اس نے, ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں نا, انوینٹ کر لی یہ بات. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور لوگ جو انکار کرتے ہیں کہتے ہیں لِلْحَقِّ, جو حق آیا ان کے پاس, لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ نہیں سوائے کھلا جادو. I am doing magic in front of you. You are doing magic. This is what I say it. You are doing magic to us. That is what ayat says. نہیں, یہ میں آیت کی ٹروتھ ریالٹی دکھاتا ہوں کہ یا تو یہ لگ رہا ہے جادو ہے, یہ لکھا ہے, ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز جب لوگ سنتے ہو یہ کہیں گے کہ وہ جادو کر رہی ہے آدمی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے آج تک سنا ہی نہیں. پھر کہتا ہے, اب اللہ نے اس کی ریزن کی ایسا کیوں ہوتا ہے, کہتا ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ, ہم نے نہیں دی, من کتبیں یدرسون, جس کتابیں وہ پڑھ رہا ہے, جس سے وہ درس حاصل کر رہا ہے. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِن کُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا, ہم نے نہیں دی کتابیں جس سے وہ درس حاصل کرتے ہیں. دیٹ مینس جو میں نے آیتیں واضح کر کے آپ کو وضاحت سے پڑھی ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی اور کتابیں پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کانفرنٹیشن آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جادو ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. میں آیت تلاوت کر رہا ہوں, وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِن کُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ, اور اس سے پہلے ان کے پاس ایسا کوئی ماڈل بھیجا ہی نہیں. But now these ayat refers to whom? Present tense. میں نے آیت present tense, every ayat is present tense. وہ آدمی کون ہے؟ آپ کے سامنے کون پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے؟ محمد شیخ. وہ صدور ہے. So it means ایسے لوگ صرف قرآن ہی کا راگ اس لیے لاپتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے معنی کو ٹوسٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے, اور منمانی تشریحات کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے, اور کہیں کہ ہمارے نزدیک تو صرف کلام اللہ ہی حجت ہے. اور حدیث رسول کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں نہ تو وہ رد و بدل کر سکتے ہیں, نہ اس کے معنی کو چینج کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح اور اس کے معنی بیان کرنے کا حق سب سے زیادہ ہے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے, در حقیقت وہ کلام اللہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے. اس آیت کو اپنی طرف موڑ کر در بردہ شیخ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. شیخ محمد نے اتنی کبھی حرکت کی ہے, اور شیخ محمد نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کھیلنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وہ قرآن مجید کے آیات کے ساتھ کھیلتا رہا ہے, اور اپنی طرف سورہ سبا کی آیات 43 اور 44 کی نسبت کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ شیخ محمد نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے, جبکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا. ترمذی شریف حدیث نمبر 2272 میں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے. لیکن ایسے لوگ جو قرآن مجید کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو صرف اللہ نے اللہ کے رسول کو کہا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, خاتم الرسول کا تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ رسالت کا دعویٰ بھی ڈھکے چھپے کرتے ہیں, اور نبوت کے اوپر اور رسالت کے اوپر جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے, اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کبھی حرکت کرتے ہیں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل